قرآن کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ہدایت دیتا، بس تیرے رب کا وعدہ پورا ہونا تھا کہ میں انسانوں اور جنوں کو جہنم سے بھر دوں گا۔ یعنی جملہ یوں لکھنا چاہیے تھا کہ انسانوں اور جنوں سے جہنم کو بھر دوں گا۔ وضاحت فرمائے تو میں یہ دیکھیے قرآن مجید عربی زبان میں ہے، اور عربی زبان کے بعض اسالیب اردو میں اس طرح سے ملتے جلتے نہیں ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ عرب کیا کرتے ہیں کہ ایک بات بیان کر دیں گے، دوسری چھوڑ دیں گے، وہ خود بخود انڈرسٹوڈ ہوتی ہے۔ تو مثال کے طور پر میں نے آپ کے اور میرے درمیان پروگرام بن رہا تھا کہ کل تم آؤ گے تو ہم چلیں گے، تو میں آگے سے بس اتنا ہی بولوں گا کہ ہاں میں کل آ جاؤں گا۔ اگلی بات میں نہیں کہوں گا کہ ہاں میں کل آ جاؤں گا پھر چلیں گے، کیونکہ وہ انڈرسٹوڈ ہوتی ہے۔ ایسے ہی یہاں پر جب یہ کہا گیا کہ میرا وعدہ پورا ہو کہ میں دوزخ کو بھر دوں لوگوں سے، تو ساتھ دوسرا خود بخود انڈرسٹوڈ ہے، اور جنت کو بھی بھر دوں لوگوں سے، وہ خود بخود انڈرسٹوڈ ہے۔ عربی زبان میں بہت سے قرآن مجید میں بے شمار مثالیں ایسی کہ ایک پہلو بیان کر دیا دوسرا چھوڑ دیا، دوسرا بیان کر دیا، تو یہ اس کی وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ دوسری رہ گئی یہ کہ اللہ کا وعدہ کیا ہے۔ یہ جو خدا نے اسکیم بنائی اس دنیا کو چلانے کے لیے، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا کہ میں خالق ہوں، قدرت رکھتا ہوں، لیکن حکمت والا بھی ہوں، تو میرے سارے کام حکمت کے بغیر نہیں ہونے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکمت طے کی کہ میں ایسی دنیا بناؤں کہ جو ہمیشہ قائم رہے، لیکن ان لوگوں کو ملے جو اس کے مستحق ہوں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ہمارے لیے امتحان کا، تو اس کو اللہ تعالیٰ نے وعدے کے طور پر کہا ہے۔ تو وعدے کے دو حصے ہیں، جنت بھی وعدے کا حصہ ہے اور دوزخ بھی وعدے کا حصہ ہے۔ تو ایک کو بیان کر دیا، ایک کو انڈرسٹوڈ ہونے کی وجہ سے سیاق و سباق میں قرآن کے اپنے پیراڈائم کے اندر یہ بالکل معروف بات ہے۔ تو یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بس جہنم کا وعدہ کیا تھا، یہ مطلب نہیں ہے۔ آپ ہی کا دوسرا سوال ہے کہ پیٹرا ایک ریسرچ نظر سے گزری کہ قبلہ اول ہے، مکہ سعودیہ میں نہیں بلکہ پیٹرا اردن میں تھا، قبلہ مکہ میں تھا، اس کو قطعیت سے کیسے ثابت کریں؟ کیا قرآن میں مکہ کے قبلہ ہونے کی کوئی نشانی قرآن میں بتائی گئی ہے؟ سورہ البقرہ بھری ہوئی ہے اس بات سے کہ مسجد حرام ہی قبلہ ہے، اور مسجد حرام تواتر سے ثابت ہے کہ خانہ کعبہ کو کہا جاتا ہے، کسی اور جگہ کو نہیں کہا جاتا۔ اصل میں جو غالباً غبن ہے، ڈاکٹر غبن ہے، جن کی یہ تحقیق ہے جو آپ کی نظر سے گزری ہے، انہوں نے مسجدوں کے قبلے سے ایک اندازہ لگایا ہے۔ تو پرانی جتنی بھی مسجدیں ہیں انہوں نے قبلے جو مسجدوں کے بنے ہوئے ہیں، جیسے ہماری بادشاہ مسجد کو جا کر دیکھیں تو وہ صحیح بیت اللہ کی طرف نہیں ہے۔ پرانے لوگوں نے پرانے اپنے علم کی بنیاد پر جو فیصلے کیے ہیں وہ اس کا اظہار ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ پیٹرا سے لے کر لمبا سفر ہے قبلہ جو طے کر رہا ہے، یعنی قبلہ یہاں ہے، یہ پیٹرا ہے، پھر یہاں ہے، پھر یہاں ہے، کچھ مسجدوں کا یہاں ہے، کچھ مسجدوں کا یہاں ہے، اور یہاں پھر خانہ کعبہ آ گیا ہے۔ تو صدیوں کا پورا اگر عمل دیکھیں آپ تو آہستہ آہستہ قبلہ کا سمت ٹھیک ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور یہاں ہمارے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس مسجد میں نماز پڑھتا ہوں وہاں پر قبلہ آج کے زمانے کی مسجد ٹیڑھا تھا، اور اچھا خاصا ٹیڑھا تھا۔ تو وہ پیٹرا سے بھی وہ کسی اور طرف جا رہا تھا، یعنی اگر پیٹرا ادھر ہے تو ہماری مسجد کا قبلہ ادھر جا رہا تھا۔ تو یہ اس کی بنیاد پہ فیصلے نہیں ہوتے کہ قبلے پرانے لوگوں نے اپنے علم کی بنیاد پر جو تحقیق کی، جیسا سمجھا بیچاروں نے کر لیا۔ تو چونکہ اجتہادی معاملات میں غلطی کو اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں، تو اس لیے ان سب کی نمازیں ٹھیک ہوئیں۔ انہوں نے اپنی طرف سے بیت الحرامی کی طرف رخ کیا تھا، لیکن قبلے کے تعین میں غلطی ہوتی رہی ہے، آج بھی ہو رہی ہے۔ اور اگر آپ بادشاہ مسجد کا بھی قبلہ جا کر نکالیں گے تو حالانکہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بڑی تحقیق کر کے بنایا گیا تھا، اس میں بھی کوئی نہ کوئی انچ دو انچ کا فرق نکل آئے گا، یہ لازمی بات ہے۔ تو اس لیے اس کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، مسجدوں کے ساتھ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں سنت متواترہ میں مسجد حرام، خانہ کعبہ کا لفظ 14 صدیوں سے چلتا آ رہا ہے، اور اس کے حوالوں کی اگر ضرورت پڑے گی تو وہ بھی بہت زیادہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو ایک غلط اجتہادی چیز سے آپ اتنا بڑا نتیجہ نکال لیں۔ اصل میں ویسٹرن جو اسکالرشپ ہے ان کے ہاں یہ بڑی عجیب بات ہے کہ وہ بعض چیزوں کو اتنی اہمیت دے دیتے ہیں کہ اتنی اہمیت ہوتی نہیں ان کی۔ مثلاً ایک ابن وراق ہیں، انہوں نے شوشہ چھوڑا، کچھ 10 سال پہلے کی بات ہے، کہ قرآن مجید جب نازل ہوا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عربی زبان ہی نہیں تھی۔ عجیب و غریب بات ہے۔
تو یہ بس اس طرح کی کیونکہ آرامی میں کچھ چیزیں مل گئیں، قرآن کا ترجمہ مل گیا، کچھ اس طرح کی چیزیں، تو وہ اس سے انہوں نے ایک پوری تھیوری بنا لی. تو اس طرح کی چیزیں جو ہوتی ہیں اس کو اپنے ذرائع پر اطمینان کر کے، ہماری اپنی ایک اپسٹیمالوجی ہے، ویسٹ کی اپنی اپسٹیمالوجی ہے، ان دونوں کے بیچ میں کچھ باتیں انتہائی ہوتی ہیں اور ایک وہ چیزیں ہوتی ہیں جو حقائق پر کھڑی ہوتی ہیں. تو اس کی بنیاد پر چیزوں کو دیکھنا چاہیے، نہ کہ ایک چیز کو آپ اتنی اہمیت دے دیں. اب جو مثلاً مسجد قباء ہے، مدینہ میں جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قبلہ تبدیل نہیں کیا گیا تو مغرب کی طرف یہود رخ کرتے تھے، کیونکہ مدینہ کے مغرب میں بیت المقدس ہے. لیکن اگر ٹھیک مغرب کریں تو بیت المقدس یہ ہے اور مغرب یہ ہوگا، یعنی اتنا فاصلہ بیچ میں. تو اب وہ مغرب ہی مشہور تھا، حالانکہ وہ پرانے زمانہ ہے. تو ٹھیک بس چونکہ مغرب کی طرف چلیں گے تو آپ بیت المقدس پہنچ جائیں گے. تو پرانا طریقہ یہی ہوتا تھا، ستاروں کو دیکھ کر کچھ سمت متعین کر لی، کچھ پہاڑوں کو دیکھ کر. پرانی اگر آپ کہانیاں پڑھیں، سفر نامے پڑھیں، تو وہ کہیں گے کہ جناب آپ یہاں سے چلیں اور مغرب تو جو کالا پہاڑ آئے گا نا وہاں سے ادھر مڑ جائیے گا. یہی طریقے تھے. اب وہ سمجھ یہی رہے کہ میں مغرب کی طرف جا رہا ہوں، لیکن کالے پہاڑ سے جب مڑا تو اس کا سمت بھی تبدیل ہو گئی، پتہ نہیں کیا کچھ تبدیل ہو گیا. تو یہ پرانے زمانے کے مسائل ہیں، اس لیے اس کو اتنی اہمیت نہ دیں. شبانہ انصاری صاحبہ کا سوال ہے کہ فتویٰ کی ابتدا کیسے ہوئی اور اسے دین کیسے بنا لیا گیا ہے، جبکہ دین تو قرآن و سنت ہے. اصل میں فتویٰ کی ابتدا پہلے دن ہی ہو جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فتوے دیے ہیں، لیکن وہ چونکہ اللہ کے رسول تھے تو اس لیے وہ دین کا حصہ بن جاتے ہیں. تو فتووں سے کوئی فرق نہیں، فتوے ناجائز نہیں ہیں. آج بھی لوگ دے رہے ہیں، پرانے لوگ بھی دے رہے تھے. اس کو وہ حیثیت دے دینی جو قرآن اور سنت کی ہے. غلطی اس میں ہوتی ہے. اس میں غلطی نہیں ہے کہ آپ فتویٰ دیں، یہ تو ہمیشہ سے مسئلہ رہے گا. لوگ سوالات کرتے رہیں گے، نئے نئے مسائل سامنے آتے رہیں گے. مثلا ہمارے زمانے میں خون کا عطیہ دینے کا مسئلہ زیر بحث آ گیا، آزاد عطیہ دینے کا مسئلہ زیر بحث آ گیا، جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں تو روزہ کھلنے کا مسئلہ پیدا ہو گیا. اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ بہت پیدا ہوئیں. اب کیا علماء کے پاس جائیں گے نا لوگ؟ تو اب دیکھیے جہاز کے بارے میں 3 جواب دیے گئے. ایک مسئلہ ہے کہ جہاز میں جب بیٹھا ہوا اور جہاز خاص طور سے مغرب کی طرف اڑ رہا ہو تو زمین پر جہاں میں نے روزہ رکھا تھا، میں لاہور سے کراچی کی طرف جا رہا ہوں فرض کر لیجئے، تو وہاں اب سورج مجھے نظر آ رہا ہے، اس جہاز میں بیٹھے ہوئے ہیں، لاہور میں سورج ڈوب گیا ہوا ہے، کیا روزہ کھول لوں کہ نہ کھولوں؟ 3 فتوے دیے گئے. تینوں ٹھیک، تینوں غلط بھی ہو سکتے ہیں. ایک فتویٰ یہ دیا گیا کہ جہاں سے آپ نے روزہ رکھا تھا اس کے ٹائم پر کھول لیں، خاص سورج سامنے نظر آ رہا ہو. دوسرا فتویٰ دیا گیا کہ جہاز جس جگہ اڑ رہا ہے وہاں کے علاقے کا پتہ کریں کہ وہاں روزہ کھلا ہے کہ نہیں کھلا. اگر وہاں کا روزہ کھل گیا تو روزہ کھول لیں. تیسرا فتویٰ یہ دیا گیا کہ جہاں آپ نے جانا ہے وہاں جب اتریں گے تو تب دیکھیے گا روزہ کھلنے کا ٹائم ہوا کہ نہیں ہوا، تب کھول لیجیے. بس عالم دین یہی کر سکتا ہے، اس سے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. اب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہوتی تو فائنل ہو جاتی کہ ٹھیک ہے یہ کرنا ہے. تو اس طرح سے فتوے جو ہیں وہ بالکل درست ہیں. تینوں فتووں پر آپ جو اسکینڈینیوینز کنٹری ہیں ان میں روزہ 24 گھنٹے کا ہوتا ہے. وہاں دیکھیے کتنے فتوے ہیں. ایک فتویٰ یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگوں پر روزہ فرض نہیں ہے، یہ فتویٰ ہے. اور ہندوستان کے معتبر علماء کا فتویٰ ہے کہ ان علاقے کے لوگوں پر روزہ فرض نہیں ہے. 6 مہینے سورج نہیں چڑھتا تو کیا کریں بیچارے. تو وہ پھر دوسرا فتویٰ دیا کہ اپنے قریبی علاقے جہاں سورج چڑھنے اور ڈوبنے کا مسئلہ ہے وہاں کے لحاظ سے رکھ لیں. تیسرا فتویٰ دیا کہ مکہ کے لحاظ سے ٹائمنگ سیٹ کریں کہ اگر مثال کے طور پر مکہ میں جب سورج چڑھ گیا ہے تو آپ وہاں پہ یعنی فجر ہو گئی ہے تو روزہ شروع کر لیں، اور مکہ میں جب کھلے تو اس وقت کھول لیں، خواہ آپ کا سورج سامنے نظر آ رہا ہو. تو اب یہ فتوے ہیں، لوگوں نے حل کرنے کی کوشش کی ہے. تینوں اعتبار سے جس پر بھی کوئی عمل کر لے گا تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے. یہ ٹریولرز کے لیے ہے یا لوکل ریزیڈنٹس کے لیے؟ کیونکہ میں آئی ٹریول لاٹ ٹو اسکینڈینیوین کنٹری، تو یہ جو لاسٹ والا تھا جامع ازہر کا مجھے دل سے گزرا تھا کہ جی آپ مکہ کے حساب سے رکھ لیں، جو سحری کا ٹائم جتنا ہے وہ اتنے ٹائم رہے گا، اس کے حساب سے مکہ کا اگر 16 گھنٹے کا ہے تو آپ وہاں سے 2 بجے سے اگر رات کو بند ہوتی 16 گھنٹے. اب یہ دیکھیں چوتھا فتویٰ ہے تو بالکل ٹھیک ہے. اور لیکن وہ یہ تھا کہ یہ دس از اونلی فار ٹریولرز ناٹ فار دی ریزیڈنٹس، پورے رکھ لیں. یہ مجھے آپ کہہ رہے ہیں تو ریزیڈنٹس کے لیے اپلائی ہوتا ہے؟ جی دونوں پہ
دونوں ہی طرح کے موجود ہیں. As long as it's a non-Muslim country, یہ بھی اس کے تحت ہاں جی ظاہر ہے کہ وہ وہاں پہ ماحول نہیں بنتا صورت، ورنہ اکٹھے بیٹھ کے فیصلہ کر لیں گے کیا کرنا ہے تو وہ اکٹھا. بالکل. تو اس طرح سے یہ ضرورت ہے انسانوں کی کہ فتوے دیے جائیں. اب وہ ان چاروں کے اوپر عمل کرنے کا ثواب ہے، روزہ رکھنے والے کو ثواب ملے گا خواہ کسی طریقے پر رکھ لے، لیکن ان میں سے کوئی بھی پرفیکٹلی دین نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تو ٹھیک ہو گیا جی بات. تو فتوے کو اسی جگہ پہ رہنا چاہیے کہ آپ تینوں باتیں ٹھیک ہیں، چاروں باتیں ٹھیک ہیں، جس پر آپ کا اطمینان ہو، آپ کا ضمیر مطمئن ہو، اس کے مطابق کر لیں. تو یہ علماء کی رائے ہے، ایک عالم دین کی رائے ہے، 2 کی ہے، 3 کی ہے، بس ختم ہو گئی بحث. وہ دین نہیں بنے گا. دین بنے گا جب اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں یہ تو ٹھیک ہو گئی بات. تو یہ فتوے کی ضرورت ہے، فتویٰ رہنا چاہیے، اس کو دین نہیں بنانا چاہیے. بس وہ عالم دین کی دینی رائے ہے، اس کا احترام کریں گے، مانیں گے. اور اگر یہ رویہ ہم اختیار کر لیتے تو جو ہمارے فرقہ وارانہ فسادات ہیں وہ بھی نہ ہوتے، کیونکہ ہم نے کہہ دیا کہ رفع دین دین ہے، دوسرے نے کہہ دیا رفع دین دین نہیں ہے. اب رفع دین کرنے والوں کی نمازیں ہو رہی ہیں، رفع دین نہ کرنے والوں کی نہیں ہو رہی. تو جب یہ صورتحال ہو جاتی فتوے کی تو پھر کام خراب ہو جاتا. محمد کلیم صاحب کا سوال ہے جی کہ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہمارے مسلم معاشرے میں منافقین نے اللہ کے دین اسلام اور اللہ کی کتاب کے خلاف سالوں سے سازشیں ہو رہی ہیں، لیکن اللہ اپنے دین کی حفاظت خود کر رہے ہیں. جی بالکل، سازشیں تو پہلے دن سے ہو رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو سازشیں شروع ہو گئی تھیں. بلکہ قرآن کے الفاظ ہیں کہ شیاطین اکٹھے ہو کر پل پڑتے ہیں. تو وہ تو کوئی خدا نے جو کام کرنے ہوتے ہیں وہ ہوتے رہتے ہیں، جو سازشیں ہونی ہوتی ہیں وہ ہوتی رہتی ہیں. شیاطین اپنے کام کرتے رہتے ہیں، مومنین کو اپنا کام کرتے رہنا چاہیے. اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے. ہمیشہ سے علامہ اقبال کے مصرع زبان پہ آ گیا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز. تو یہ تو سازشیں ہوتی رہیں گی جس میں البتہ اللہ تعالیٰ کس طرح سے حفاظت کرتے ہیں، وہ اپنے بندوں کو توفیق دیتے رہتے ہیں، موقع دیتے رہتے ہیں، وہ اٹھتے رہتے ہیں، اپنے کام کرتے رہتے ہیں. اور مثلا قرآن مجید کی حفاظت دیکھیے، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہسٹری کا ایک پروسیس ہے اس کے اندر ڈال دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے ہی میں، جس کو ہم تواتر کے نام سے جانتے ہیں. 14 صدیوں سے 12 صدیوں سے کم از کم یہ لفظ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے. تو تواتر کے پروسیس میں ڈال دیا اس کو. تو بس اب اس کو کچھ نہیں، کوئی نہیں بگاڑ سکتا اس کا کچھ بھی. مجھے اب پتہ نہیں وہ واقعہ صحیح ہے کہ نہیں صحیح، کسی اخبار کے اندر میں نے پڑھا تھا کہ انگریز جب یہاں آئے تو انہوں نے ایک پروگرام بنایا کہ ہندوستانیوں سے قرآن چھین لیتے ہیں اور ختم کر دیتے ہیں قرآن کا قصہ ہی. تو جو انہوں نے اس آئیڈیا پر سوچا اور کچھ لوگوں سے ہندوستانیوں سے مشورہ کیا جس میں شاید ہندو بھی ہوں گے، تو انہوں نے کہا تم کچھ نہیں کر سکو گے، یہ جلا دو گے تو وہ اپنا نیا لکھ لیں گے، ان کو یاد ہوتا ہے. تو وہ خدا کا یہ پروسیس ہے، چلتا رہتا ہے. تو سازشیں ہوں یا نہ ہوں اس سے فرق نہیں پڑتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلان کیا تھا تو سب سے پہلے ابو جہل اور ابو لہب نے سازش شروع کر دی تھی. محمد کلیم صاحب کا ہی سوال ہے کہ اصل دین اسلام اللہ کی کتاب اور انبیاء کی سنت میں ہے. مسلم معاشرے میں اصل خرابی انسانوں کی لکھی ہوئی حدیثوں کی کتابوں اور کہانیوں سے شروع ہوئی. ایسا نہیں ہے، خرابی میرے ہونے سے ہی ہو جاتی ہے. جہاں جہاں انسان پائے جائیں گے، ایک سے زیادہ ذہن ہوں گے، ایک سے زیادہ بیک گراؤنڈز ہوں گی، ایک سے زیادہ سوچیں ہوں گی، خرابی وہاں پیدا ہونی شروع ہو جائے گی. تو کسی ایک چیز کو پن پوائنٹ کر دینا کہ یہ وہ خرابی کا باعث ہے، یہ درست نہیں ہے. تو ساری چیزیں مل کر کرتی ہیں. بس یہ ہے کہ ہم جس کی طرف ہمارا ذہن چلا جائے ہم اس کو زیادہ فوکس کر دیتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. روز بن رضوان صاحب کہتے ہیں جی کہ السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ایک عام آدمی خالص دین کو کیسے سمجھے گا جبکہ علماء کرام کے فہم دین میں اختلاف ہوتا ہے؟ عام آدمی تو علماء کرام سے ہی دین سیکھتے ہیں. دین کے 2 حصے ہیں، ایک سمجھنے والا ہے، ایک سمجھے بغیر عمل کرنے والا ہے. یہ میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ بھی ہوتا سمجھنے والا ہی، لیکن وہ سمجھے بغیر بھی عمل ہو سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ دین کے یہ دونوں حصے جو لازمی ہے، عقیدہ بھی اور شریعت بھی، ان دونوں میں سے ایک حصہ قرآن میں محفوظ رہنے دیا، جو علماء کے کرنے کا کام ہے وہ کرتے رہتے ہیں. دوسرا حصہ دین کا وہ ہے کہ جو اتنا عام کر دیا کہ
آپ کو کسی فلسفیانہ بحث کی، سمجھنے کی، کسی ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلا میں آپ سے کہوں 5 نمازیں فرض ہیں، نہ سمجھنے کی ضرورت ہے نہ کچھ، پتہ ہے، سب کو پتہ ہے۔ شراب حرام ہے، زنا حرام ہے، بالکل واضح۔ تو دین کا ایک بڑا حصہ توحید، اللہ ایک ہے، یہ اس میں کوئی کتاب کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو قرآن مجید کی عربی سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، بچہ بچہ اس دین سے واقف ہے، اس کو کبھی گزن نہیں پہنچ سکتی، اس میں کبھی خرابی نہیں آتی۔ عام آدمی کا دین یہی ہے۔ ہاں، اس کے ذہن میں اب کوئی سوال پیدا ہو گیا، اس کو کوئی بات میں کھٹک پیدا ہوگی، اب وہ عالم دین کے پاس جائے گا تو اس کو سمجھا دیں گے۔ علماء دین اس لیے امت کے اندر موجود ہوتے ہیں کہ وہ یہ خدمت انجام دیتے رہیں۔ تو بس یہ ہے، تو جو دین بہت غور کرنے والی چیزیں ہیں وہ پھر علماء کا کام ہے، وہ کرتے رہتے ہیں۔ عام آدمی کو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ عام جو متواترات کا دین ہے وہ میرے اور آپ سب کے لیے یکساں طور پر محفوظ ہے، اس میں نہ بریلوی رکاوٹ ڈال سکتے ہیں، نہ دیوبندی ڈال سکتے ہیں، نہ اہل حدیث، نہ اہل تشیع، کوئی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا، یہ یاد رکھیں۔ البتہ اس کی حکمتیں جو ہیں وہ سمجھنی چاہیے۔ ہمارے پاکستان میں اس دین کی جو عملی طور پر محفوظ چلا رہا ہے، اس کی حکمتوں سے لوگ محروم ہو گئے ہیں، وہ حکمتیں معلوم ہونی چاہیے۔ اس کی وجہ سے پھر دینداری سے محرومی ہو جاتی ہے۔ مثلا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نماز کیوں پڑھنی ہے۔ ہمارے ہاں عام تصور یہ ہے کہ اللہ کو نماز بڑی پسند ہے، جیسے اللہ کی کوئی ضرورت ہو، یہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی حقیقت عام آدمی کو سمجھنی چاہیے، وہ علماء کی کام ہے، وہ کرتے رہیں گے۔ تو اگر آپ نے دوسرے پہلو سے پوچھا ہے کہ ایک عالم دین کو کیسے دین جاننا ہے، تو وہ بہت ذرائع ہیں۔ آپ کسی بھی طریقے سے اس قابل ہو جائیں کہ قرآن و حدیث کو پڑھ سکیں، قرآن و سنت کو سمجھ سکیں، تو آپ کے لیے کھلا راستہ ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہ دوربین کا نام لکھا ہوا ہے، پتہ نہیں اب ان کا سوال ہے کہ اچھا دوربین بیٹھے۔ ایسا اسلام کیسے سچا ہو سکتا ہے جس کتاب میں عورت کی پٹائی کی اجازت دی گئی؟ ساری دنیا میں عورتوں کی پٹائی بھی ہوتی ہے، مردوں کی بھی ہوتی ہے۔ چوری کرنے والی عورتیں ہوں یا مرد ہوں، سزا ملتی ہے۔ فساد مچانے والی عورتیں مرد ہوں یا عورتیں ہوں، سزا دی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید نے عورت کی پٹائی کی بات کہیں نہیں کہی ہے، ایک مجرم بیوی کی پٹائی کی بات کہی ہے، ایک مجرم بیوی کی جو گھر کو توڑنے پہ آمادہ ہو جائے۔ عورت کو مارنے کی اجازت اللہ تعالیٰ نے کہیں نہیں کہا۔ یہ قرآن مجید پر تہمت ہے کہ وہ عورت کی پٹائی کی بات کرتا ہے۔ قرآن میں کہتا ہے کہ جو بیوی نشوز کرے اس کے تم تیسری سٹیج میں جا کر سکتے ہو، اور وہ بھی اس کے جو حدود ہیں وہ تادیب کے حدود ہیں۔ تو میں مثلا اپنے بچے کو تادیب کے لیے 2 لگاؤں تو کیا میں اچھا انسان نہیں رہوں گا؟ اور کیا پاکستان اگر چوروں کے ہاتھ کاٹے، آج کل تو بڑا شور ہے پاکستان میں کہ چوروں کو سزا ملنی چاہیے، تو کیا وہ ظلم کرے گا، غلط کرے گا؟ تو یہاں عورت کی بات نہیں ہو رہی، یہ قرآن مجید پر ظلم ہے کہ آپ کہیں کہ اللہ تعالیٰ عورتوں کو مارنے کی اجازت دیتا ہے۔ مجرم بیوی کو، مجرم کوئی بھی ہو، مجرم شوہر کی اسی سورہ میں آخر میں مجرم شوہر کی بھی سزا بیان کی گئی ہے، لیکن اس کو پنچایت کے حوالے کر دیا ہے، بس اتنا فرق ہے۔ وہ جرم مرد کا ہو، جرم ہے عورت کا ہو، لیکن عورت کو اللہ تعالیٰ نے حوالے نہیں کیا محلے کے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ شوہر ہی مسئلے کو حل کرے، اگر نہیں حل ہوگا تو پھر پنچایت بیٹھے گی۔ تو اس کو 3 سٹیجز میں اس کو سمجھایا ہے کہ پہلے وہ اپنی بیوی کو سمجھائے گا، اور سمجھانے کا مطلب نہیں کہ آدھا گھنٹہ لگایا اور پھر دوسری سٹیج میں آ گیا، نہیں، وہ 6 مہینے گزریں گے، سال گزرے گا، وہ باز نہیں آ رہی، پھر اگلی سٹیج میں جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ازدواجی تعلق منقطع کر دو، اس میں بھی کوئی ٹائم گزرے گا، یہ نہیں کہ آج تعلق منقطع کیا اور کل 2 لگا دی، اس کا بھی ٹائم پورا دیا جائے گا، سوچنے سمجھنے کا موقع دیا گا کہ یہ سیریس معاملہ ہے، آپ اپنے اس جرم میں سے نکلیں۔ اس کے بعد تیسری سٹیج ہے کہ اب آپ سختی کر سکتے ہیں، بس۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ عورت کی پٹائی کی اجازت اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا دیتے ہیں؟ ساری دنیا دیتی ہے۔ جو عورتیں، جو مرد جرم کریں گے ان کو سزا دینا بنتا ہے، فطری سی بات ہے۔ تو میں اپنے بیٹے کو کیوں نہیں 2 لگاؤں گا جو کوئی چوری کر کے آ گیا ہے، ڈاکہ ڈال کے آ گیا ہے؟ لگانی چاہیے کہ نہیں لگانی چاہیے؟ تو میں بھی لگاؤں گا، آپ بھی لگائیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ میری بھی نیت خراب ہو تو پھر نہیں لگاؤں گا، لیکن اگر بچہ ڈاکہ مار کے آ گیا ہے، شراب پی کے آ گیا ہے، تو میں 2 لگاؤں گا اس کو۔ یہ فطری سی بات ہے۔
تو ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے، عام ہر عورت کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ اسلام میں عورت جس مقدس مقام پہ بٹھائی گئی ہے، مجھے کوئی ایسی تہذیب لا کر دکھائیں جس میں عورت کو یہ تقدس دیا گیا۔ ملحدوں کا زیادہ تر مقدمہ عقل پر کھڑا ہے۔ عقل تمام انسانوں کو جواب دینے سے قاصر ہے۔ کوئی ذات خود کو زندہ رکھے ہوئے ہے، اس ذات کی نوعیت کیا ہوگی؟ کیا مرنے کے بعد عقلی مقدمے بدل سکتے ہیں؟ سمجھنے کے لیے اصل میں عقل کو میں کیسے سمجھاؤں کہ عقل ہے کیا؟ عقل کچھ نہیں ہے۔ ہمارے دماغ کے اندر 3 چیزیں ہیں۔ ایک ہمارے پاس فطرت ہے، ایک ہمارے پاس لاجک ہے۔ لاجک کئی قسم کی ہے، ہمارے ہاں 3 دریافت ہوئی ہیں اور 3 کا بڑا شور ہوتا ہے، ڈیڈکٹیو، انڈکٹیو اور ابڈکشن۔ لیکن منطق کئی قسم کی ہے۔ 3 ظاہر کے فلسفے میں استعمال ہو جاتی ہیں، سائنس میں استعمال ہو جاتی ہیں، تو اس لیے ان کو نمایاں کیا گیا، لیکن بہت ساری منطقیں ہیں۔ تو ایک ہماری فطرت ہے، ایک ہماری لاجکس ہیں۔ لاجکس میں جمع بول رہا ہوں کہ بہت ساری ہیں۔ اور تیسرا ہمارا دنیا میں سیکھا ہوا علم ہے۔ مثلا میں نے سیکھا کہ عربی سیکھ لی، اپنی پنجابی جانتا ہوں، اردو جانتا ہوں، تو یہ میرا سیکھا ہوا۔ تو یہ 4 چیزیں مل کر میری عقل کو تشکیل کرتی ہیں، کہ 4 چیزیں مل کر میری عقل کو تشکیل کرتی ہیں۔ اب سائنس میں کیا ہوا کہ ہم نے امپیریسزم کو عقل مان لیا، فلسفے میں کیا ہوا کہ ہم نے ریشنلزم کو عقل مان لیا۔ تو بس اتنا کام کیا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ بہت ساری چیزیں مل کر فیصلے تبدیل کرتی ہے۔ جو آپ نے آخری جملہ لکھا ہے کہ عقلی مقدمے بدل سکتے ہیں، جی دنیا بدلتے ہیں۔ نیوٹن کے زمانے میں سائنس کے کیا مقدمات تھے، آئنسٹائن نے تبدیل کر کے رکھ دیے۔ ہمارے ادھر امام ابو حنیفہ سے پہلے کیا عقلی فقہ کے مقدمات تھے، بدل ہو گئے۔ ہمارے ہاں پچھلے جب سے انگریز یہاں سے گیا ہے، ایک بحث چلتی ہے قانون کے حلقوں میں، یہاں قانون کے طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں، قانون کے حلقوں میں ایک بحث چلتی ہے کہ قانون کا ماخذ کیا ہے۔ تو میں نے ایک عالم دین، اچھے قانون کے ماہر ہیں اسلامی فقہ کے، ان کی زبان سے یہ جملہ سنا کہ مغربی فلسفہ قانون کو اگر اسلام کا تڑکا لگا دیا جائے تو اسلامی فقہ آج بھی چل سکتی ہے۔ کیا کرنا ہے؟ مغربی قانون کا تڑکا اسلامی فقہ کو لگا دیں تو اسلامی فقہ آج بھی چل سکتی ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ مغرب نے آ کر قانون کے مقدمات تبدیل کر دیے ہیں، جو قانونی عقل تھی اس کے مقدمات تبدیل کر دیے ہیں۔ تو اب اسلامی فقہ کو ان مقدمات کے مطابق ڈھال دیں۔ تو عقلی مقدمات ہر عہد میں تبدیل ہوتے رہتے ہیں۔ مذہبیات میں جو ہندوستان کی مذہبیات ہے، اس میں دیکھیے ایک مقدمات قائم کیے تھے انگریز نے آنے کے بعد، جس کے نتیجے میں سر سید پیدا ہوئے، دیوبندی پیدا ہوئے، بریلوی پیدا ہوئے، فکر فراہی کے لوگ پیدا ہوئے، شبلی پیدا ہوئے۔ یہ انگریز کے آنے کے بعد نئے مقدمات پر کھڑے ہو کر بات کر رہے تھے، یا پرانے مقدمات کا دفاع کر رہے تھے، نئے کو اس کے لحاظ سے مولڈ کر رہے تھے۔ تو مقدمات بدلتے رہتے ہیں۔ سائنس کو دیکھیے، اس نے پچھلے 300 سالوں میں کیا چھلانگیں ماری ہیں، اور ابھی آپ دیکھیے کہ آگے کیا ہوگا۔ جیمز ویب کے آنے سے کئی مقدمات تبدیل ہو گئے، تو یہ تو ہوتا رہے گا۔ تو کل قیامت والے دن کیا ہوگا؟ سب سے بڑا مقدمہ یہ ختم ہو جائے گا کہ اللہ ہے کہ نہیں ہے، سامنے آ جائے گا، اور دوزخ ہونی ہے کہ نہیں ہونی، حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، یہ چیزیں وجود میں آ جائیں گی۔ یاسر محمود صاحب کا سوال ہے کہ سر اگر دل میں بہت برے خیال آئیں اللہ کے بارے میں یا اس کے رسولوں کے بارے میں، تو ان پہ کیسے کنٹرول کیا جائے اور اس کا گناہ کیا ہے؟ گناہ کا پیمانہ تو میرے پاس نہیں ہے، وہ قیامت کو ہی پتہ چلے گا کتنا گناہ ہے۔ لیکن خیالات اگر آپ کی رائے نہیں بنتے تو وسوسے ہیں، وسوسوں پر گناہ نہیں ہوتا۔ البتہ یہ خیالات کیوں آتے ہیں، ان چیزوں کو کریدنا چاہیے۔ 2-3 بڑی چیزیں ہیں۔ ویسٹرن جو تصورات آ گئے ہیں اس کی وجہ سے برے خیالات آ سکتے ہیں، اور اس وجہ سے برے خیالات آ سکتے ہیں کہ آپ کے اندر کچھ شکایات ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو اگر ان کو کرید کر معلوم کر سکیں کہ آپ کے ریزن کیا ہے تو جواب دینا زیادہ آسان ہو جائے گا، اور آپ خود بھی اس کو جانچ سکیں گے۔ جب تک اللہ کی کتاب کو نہیں پکڑیں گے اصل دین تک ہم پہنچ ہی نہیں سکتے۔ آج دنیا میں جتنی بھی اسلامی جماعتیں یا فرقے ہیں، سبھی اللہ کی کتاب سے زیادہ کہانیوں اور
حدیثوں سے دین اسلام کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد صحابہ نے لوگوں کو کتاب اللہ کو چھوڑ کر حدیثوں سے دین سمجھایا تھا؟ دیکھیے، یہ سوال جن کو بنتا ہے آپ ان سے کیجئے، میں نے تو ایسی کوئی حرکت نہیں کی۔ اور رہ گیا یہ کہ آہستہ آہستہ کیا ہوا ہے، یہ اس میں آپ کی کچھ باتیں ٹھیک ہیں۔ دیکھیے، امت میں زوال کیوں آتا ہے، کیسے آتا ہے، بڑی لمبی بحثیں ہیں اس میں۔ البتہ یہ بات ٹھیک ہے کہ دینیات میں، مذہبیات میں اس کی وجہ یہی ہوتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لینا تو تم اختلافات سے بچے رہو گے۔ وہ کتاب اللہ اور سنت ہے۔ لیکن جلد ہی میرا خیال ہے صحابہ کے دنیا سے، یعنی ان کا دور ختم ہونے کے کوئی 200 سال کے اندر اندر قرآن مجید متروک ہو گیا اور فقہ اور حدیث کا دور شروع ہو گیا۔ تو قرآن مجید آج بھی اگر آپ دیکھیں تو آپ اس کے ماہرین کو گن سکتے ہیں ایک ہاتھ کی انگلیوں پر۔ قرآن کے ماہرین کو آج بھی آپ گن سکتے ہیں ایک ہاتھ کی انگلیوں پر۔ حدیث کے ماہرین کو، فقہ کے ماہرین کو ایک ہاتھ پر نہیں گن سکتے، بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہوا اس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ زوال تو آنا ہی تھا، مذہب میں بھی آنا تھا اور ملت میں بھی آنا تھا۔ تو بات ٹھیک ہے، لیکن اتنی مختصر بات نہیں ہے کہ اس ایک سوال کے جواب میں اس پر بات کی جا سکے۔ تو امت قصوروار ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں، لیکن میں قصوروار نہیں ہوں اس میں اس دور میں پیدا ہوا ہوں جس میں یہ سب کچھ ہو گیا ہوا ہے۔ تو ہم بھی اور آپ بھی کوشش کریں کہ ہم دوبارہ قرآن کی طرف چلے جائیں، دوبارہ سنت ثابتہ کی طرف چلے جائیں، تاکہ ہمارے اوپر کم از کم الزام نہ آئے۔ دوسروں کے بارے میں بات کرنے سے بہتر ہے کہ میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں۔ امت کے اندر مسائل ہیں، غلطیاں ہیں، کوئی شبہ نہیں، لیکن اسی امت نے اصل دین کو بھی بچا کے رکھا ہوا ہے۔ محمد کلیم صاحب کا ہی سوال ہے کہ کیا لفظ خاتم النبیین کے معنی مہر ہے یا آخری قرآن کی آیتوں کے مطابق ہی جواب دیجیے گا۔ قرآن مجید نے خاتم نہیں بولا، خاتم بولا ہے۔ خاتم کے معنی مہر کے ہیں، اور مہر 2 کام کرتی تھی پرانے زمانے میں۔ میں نے ایک خط لکھا، خط لکھنے کے بعد اپنی مہر کر دی کہ یہ میری طرف سے ہے۔ تصدیق کہتے تھے اس کو، ویریفیکیشن کہتے تھے، اتھینٹیفیکیشن کہتے تھے۔ اور دوسرا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ آپ نے خط کا لفافہ بند کیا تاکہ کوئی پڑھ نہ سکے، تو بند کرنے کے بعد اس کے جو جوڑ ہوتا تھا اس کے اوپر بھی اسٹیمپ کر دیتے تھے۔ اس کو کہتے تھے سیل کر دیا۔ اب کوئی اس کو پڑھ نہیں سکتا، پڑھے گا تو یہ مہر ٹوٹ جائے گی اور جس تک پہنچے گا اس کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کھول کر پڑھا گیا۔ یہی اس کے 2 معنی ہیں۔ اسی معنی میں قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے بغیر کوئی نبی نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت سیل ہو گئی ہے، اب اس لفافے میں کوئی اندر نہیں آ سکتا۔ بس۔ سوال نمبر 2 ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیشین گوئی کے مطابق تو احمد آخری نبی ہیں، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا رسول کہا، کیا احمد اور محمد ایک ہی بشری شخصیت کے 2 نام ہیں؟ جی ہاں۔ عربوں کے طریقے کے مطابق نام والدین رکھتے ہیں، اور جو نام پڑ جائے، لوگ سنجیدگی کے ساتھ، وقار کے ساتھ یا مذاق میں کوئی نام رکھ دیں، اس کو نام پڑ جائے جس کو کہنا چاہیے، اس کو لقب کہتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا ہے اور آپ کے دادا نے آپ کا نام محمد رکھا۔ تو ایک لقب ہے، احمد نام ہے اور محمد لقب ہے۔ قرآن مجید میں احمد کا بھی ذکر ہوا ہے اور محمد کا بھی 2 مقامات پہ ذکر ہوا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو احمد کہتے ہیں اور آپ ہی کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ علی وقاص صاحب کا سوال ہے کہ حابیل قابیل کا اصل واقعہ کیا ہے، جھگڑا کس بات کا تھا؟ قرآن مجید نے جتنا بیان کیا ہے میں اتنا ہی اصل سمجھتا ہوں۔ وہ صرف اتنا تھا کہ اللہ کے حضور نے انہیں قربانی پیش کی، دونوں بھائیوں نے، تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی۔ اب حابیل اور قابیل ہم نے بتا رہے ہیں کہ کس کی قربانی قبول ہوئی، کیونکہ وہ تورات کی وجہ سے اللہ نے نام بھی نہیں بتائے ان کے۔ تو حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی نہیں ہوئی۔ قبول ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آسمان سے ایک آگ آتی تھی اور قربانی کو جلا دیتی تھی۔
جس کی قربانی جل جاتی تھی وہ قبول ہو گئی، جس کی قربانی پر آگ آ کے نہیں جلاتی تھی وہ غیر مقبول رہتی تھی۔ تو حابیل کی قربانی آگ آ کے کھا گئی، جلا گئی اس کو، قابیل کی قربانی وہیں پڑی رہ گئی۔ تو حابیل کے بارے میں قابیل کے دل میں حسد پیدا ہوا، تو اس نے کہا کہ میں تمہیں مار ڈالوں گا۔ تو آگے سے حابیل نے کہا کہ اس میں میرا قصور نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تقوی کو قبول کرتے ہیں، تو تم نے قربانی تقوی کے ساتھ نہیں کی اس لیے قبول نہیں کی اللہ تعالیٰ نے۔ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ قابیل تم بھی تقوی کے ساتھ معاملہ کرو تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیں گے تمہاری قربانی کو، لیکن اس نے قتل کر ڈالا۔ اور پھر لاش چھپانے کا طریقہ بھی نہیں آیا، تو کوا کوئی چیز تلاش کر رہا تھا، غالباً یہ پہلی وفات ہوگی، تو کوا کوئی تلاش کر رہا تھا، اس نے کھودا، تو اس کو پھر خیال آیا کہ اوہو میں بھی اپنے بھائی کو کھود کر دفن کر دوں۔ تو قرآن میں صرف اتنا ہی ہے۔ علی وقاص صاحب کا سوال ہے جی کہ انہی کا کہ کیا ہر قتل کا گناہ پہلا قتل کرنے والے کے ذمہ ہوگا؟ جی اصل میں جو بھی آپ رسم ڈالیں تو رسم ڈالنے والے کے کھاتے میں اس رسم پہ عمل کرنے والوں کی طرف سے ثواب بھی لکھا جائے گا، گناہ بھی لکھا جائے گا۔ اگر آپ نے اچھی رسم ڈالی ہے تو آپ کو ثواب لکھا جائے گا، اگر آپ نے بری رسم ڈالی ہے تو گناہ لکھا جائے گا۔ وہ آپ کسی علاقے میں کر دیں، پوری انسانی تہذیب میں کر دیں تو آپ مجرم ہوں گے۔ مسز عدنان صاحبہ کا سوال ہے کہ سورہ مائدہ کی 112 آیت کے مطابق حواریوں کے لیے آسمان سے کھانا اترا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے بات کی ہے اس سے لگتا ہے کہ نہیں اترا تھا۔ سر یہ جو قرآن پاک میں لفظ آیا ذاکرین، تو یہ جو ذاکرین ہے یہ قرآن پاک کو سمجھنا یہ ذاکرین ہوتا ہے یا کسی ایک نام کا ورد کرنا ذکر ہوتا ہے؟ مطلب ذکر کو تھوڑا سا سمجھنا چاہ رہا تھا۔ ذکر کے اصل معنی تھے قرآن مجید کی عربی میں خدا کو یاد رکھنا۔ خدا کو یاد رکھنے کا مطلب ہے کہ آپ سودا تول رہے ہیں تو خدا کو یاد رکھیں، آپ ماں کے پاس بیٹھے ہیں تو بیوی کے پاس معاملہ کر رہے ہیں تو خدا کو یاد رکھیں۔ 24 گھنٹے زندگی میں جتنے کام کرتے ہیں اس میں اللہ کو یاد رکھیں، اصل ذکر یہ تھا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عبادت کا یعنی دین ابراہیمی میں کہہ لیجیے، ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے اس کو دینی رنگ دینے کے لیے آپ نے جو اسوہ قائم کیا ہے وہ پھر 3 عناصر پہ مشتمل ہے۔ آپ نے 5 وقت نمازیں پڑھی ہیں ذکر کے لیے، قرآن نے بیان بھی کیا کہ الصلاۃ لذکری۔ دوسرا آپ کام یہ کرتے تھے کہ مختلف موقع پر جب شیطان کے کچوکوں کا ذکر ہے تو قرآن نے کہا کہ اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو، دوسرا یہ تھا۔ تیسرا طریقہ آپ یہ اختیار کرتے تھے کہ جب کوئی کام کرتے تو اس میں بسم اللہ پڑھ لی یا کوئی دعا کر لی، بازار جاتے ہوئے، گھر سے نکلتے ہوئے، مسجد میں داخل ہوتے، یہ بس آپ کی طرف سے اسوہ اتنا ہی ہے۔ جس نے یہ کر لیا وہ بہترین ذاکر ہے، بہترین ذکر کر۔ یہ ہے کہ جب بندہ گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے تو یہ ذکر اللہ بندہ کرتا ہے تو کرنا چاہیے۔ جی ضرور کر لیں، کوئی حرج نہیں، برائی میں نہیں، اس کا بینیفٹ ہے، یہ ویسے ہی کر رہے ہیں۔ ہاں ظاہر ہے آپ اللہ کو یاد رکھے ہوئے تو ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ کئی لوگ کہتے ہیں بیوقوفی کا عمل دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ اللہ کری جا رہے ہیں، ابا کری جا رہے ہیں، ابا تو پتہ تو کرے میں نہیں چاہیے کہ ایک دو بندوں نے سوال کا جواب اس طرح مجھے دیا تھا، میں اپنی کلیئر اپنی جی بالکل، یہ جنہوں نے کہا ہے اچھا کہا ہے۔ دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے میں یہ بات ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نام کا ذکر نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، پوری بات آپ نے کہی ہے۔ میں سبحان اللہ کہا ہے، اے اللہ تو پاک ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، تو پورا جملہ بولتے تھے، اللہ اللہ کبھی نہیں کیا آپ نے۔ یعنی کوئی آیت پڑھی جا سکتی ہے، آیت پڑھی جائے کہ دعا پڑھی جا سکتی ہے۔ بالکل۔ السلام علیکم سر، آپ نے ذکر کیا کہ دل کا جہاں بھی قرآن پاک میں ذکر آیا وہاں پہ اللہ تعالیٰ زبان کے اسالیب کو استعمال کیا جا رہا ہے، لیکن اکثر جگہوں پہ یہ بھی آتا ہے کہ دلوں پر مہر لگ گئی یا دلوں پر تالے پڑ جاتے ہیں، تو یہ تو نہ عربی میں کوئی زبان کا اسلوب ہے نہ ہی اردو میں ہے، تو اس کا مطلب یہاں پہ کچھ اور بات کی جا رہی ہے۔ آپ نے کیسے کہا کہ عربی کا اسلوب نہیں ہے؟ تمہارا دل ہی خراب ہو گیا، تمہاری فطرت بگڑ گئی ہے، تمہارا دل ہی بند ہو گیا ہے، یہ تو جملے ہم بولتے ہیں اردو میں۔ ہاں تالے پڑھنا ہی بولتے ہیں، بند ہونے کو تالے پڑھنا کہتے ہیں۔ نہیں ہم کہتے ہیں تمہارا دماغ ہی بند ہو گیا ہے، تمہارے دماغ پہ بھوسا بھرا ہوا ہے، اس طرح کے محاورے ہوتے ہیں نا، اس طرح کے یہ محاورے تالے لگ گئے۔ دماغ کے لیے تو استعمال ہو سکتے ہیں، دماغ پر تالا لگ گیا لیکن دل پر تالا لگ گیا۔ عربوں نے یہودیوں کو جملہ اللہ تعالیٰ نے بولا ہے کہ کہتے ہیں قلوبنا غلف، ہمارے دلوں کو غلاف میں ڈال کے بند کر دیا گیا۔ تو وہ اپنے اپنے علاقے کے کچھ رواج ہوتے ہیں کہ ہم کس طرح سے کوئی بات کہیں گے، تو ان کے ہاں یہ تھا کہ تالے لگ جانا یا غلاف میں لپیٹ دینا،
تو یہ کسی چیز سے بچانے کا طریقہ ہے کہ نہیں، ان کے عام لینگویج میں استعمال ہوتا ہے. ہاں، تالے لگنے کا پنجابی میں محاورے ہیں دل کے ساتھ. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج کے درس میں بھی یہ بات آئی اور اس کے علاوہ بھی کئی مقامات پر یہ ذکر کیا ہے کہ شیطان تمہارا صریحاً دشمن ہے. انہ لکم عدو مبین. پھر اس سے پہلے فرمایا کہ خطوات اس کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو. تو مگر اس کے باوجود انسان جو ہے وہ اس کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں. تو کیا اس کو دشمن سمجھنے کے اندر کوئی انسان سے کوتاہی ہو رہی ہے کہ وہ اس کو اپنا دشمن ہی سمجھ رہا ہے، اور اس کے علاوہ باقیوں کو وہ تو دشمن سمجھتا ہے کہ فلاں بھی میرا دشمن ہے، فلاں بھی میرا دشمن ہے، اور پھر اس کی پیروی یعنی کہ اتنے ذوق و شوق سے وہ کرتا ہے، اور جبکہ اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ نے صحیح منع بھی کیا ہے. تو یہ کیا چیز ہے جو اس کی پیروی پر انسان کو مجبور کرتی ہے؟ دیکھیے، دو باتیں ہیں جو اس میں ہمارے لیے مشکل کا باعث بنتی ہیں. ایک یہ کہ شیطان ہمیں نظر نہیں آتا، ایک یہ مشکل ہو گئی. دوسری مشکل یہ ہو گئی کہ میرے نفس میرے پاس سے، تو جو میری ضرورتیں ہیں شیطان انہیں کو بنا سوار کے پیش کرتا ہے. تو اس لیے اس کا حملہ آسان ہو جاتا ہے. بھوک لگی ہے تو گھر میں پیسے نہیں ہیں تو شیطان اکسائے گا کہ چوری کر لو، فلاں کا چھین لو کھانا، یا مانگنے نکل جاؤ. تو یہ تینوں تجاویز شیطان ہمیں دیتا ہے جب پیسے نہیں ہیں گھر میں. ہیں تو ہم نکال کر پکا کے کھا لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. تو اب ہمارے نفس کی جتنی بھی جبلی ضرورتیں ہیں، سردی لگ رہی ہے، گرمی ہے، کپڑے اچھے پہننے ہیں، موبائل ہاتھ میں ہونا چاہیے، گاڑی ہونی چاہیے، یہ ساری چیزیں ہماری جبلت کی ضرورتیں ہیں. ان جبلت کی ضرورتوں کو وہ نفس کے اندر اکساتا ہے. تو اس لیے ہمیں تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا ہے، برا تو لگ نہیں رہا ہوتا. کوئی آدمی آپ کے پاس آ جائے، جی میں آپ کو ایسا کاروبار بتاتا ہوں، آپ راتوں رات امیر ہو جائیں گے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو ہمیں اس کی باتیں دلچسپ لگیں گی. اور پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایسے کارنامے ہو جاتے ہیں کہ لوگ الو بن جاتے ہیں، تو وہ بھی ہمیں الو بناتا ہے. تو ہم الو بن جاتے ہیں، نہ کہ اس کو سجن سمجھ رہے ہوتے ہیں، یا نہیں ہوتا. اور چونکہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، صرف وسوسہ ڈالتا ہے، تو کوئی سامنے ہو تو میں کہیں نا کہ یہ برا آدمی آ گیا تو میں ایسے بچ کے رہوں. تو یہ دو وجہ ہیں مل کر جو کردار ادا کرتی ہیں. اس کو ہم رمضان میں آرام سے سمجھ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق رمضان میں شیاطین بند کر دی جاتے ہیں، لیکن ہم سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا اپنا نفس اتنا طاقتور ہے کہ وہ ہم سے وہ کام کروا لیتا ہے جو شیطان وسوسے ڈلوا کر کرواتا ہے. تو ایسا اس وجہ سے ہے. ہم کوئی بھی اس کو اپنا دوست نہیں مانتے، لیکن وہ نظر نہیں آتا، وسوسہ کر کے چلا جاتا ہے. تو دشمن کس کو کہیں؟ رمضان میں بند ہوتے ہیں جی، حدیث کے مطابق ایسا ہی ہے جی. لیکن میں آپ کھلے رہتے ہیں، یہ الگ بات ہے. جی سر، ہم جیسے لوگ کھلے رہتے ہیں، لیکن ہاں جی وہی نا، مشکل مجھے بات ہضم نہیں ہوتی، رمضان میں تو زیادہ اٹیک کرتا ہے. جی ہاں، وہ نفس کرتا ہے جی. ہمارا نفس اصل میں شیطان صرف وسوسہ ڈالتا ہے، وہ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا. لیکن ہم ہی ہیں جو اس کی باتوں کے، مثلا آپ میرے پاس آئیں، چلو یار فلم دیکھنے چلیں، میں چل پڑوں گا. تو آپ نے وسوسہ ڈالا، میں چل پڑا، بس ایسا ہی ہے. لیکن آپ تو پھر مجھے زبردستی کریں گے، چلو یار بیٹھو اٹھو چلیں. لیکن شیطان تو یہ نہیں کرتا. تو آپ کا وسوسہ زیادہ طاقتور ہے شیطان کے مقابلے میں. تو شیطان کا وسوسہ دل میں ایک خیال پیدا کرتا ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں. باقی کام میں نے آپ نے کرنا ہوتا ہے. تو وہ تو رمضان میں بھی ہم زندہ ہوتے ہیں. ہمارے نفس کو بند نہیں کیا جاتا رمضان میں. تو نفس کی اکساہٹیں اس کے جی بند ہوتے، چونکہ میں اچھا جی، چونکہ میں بہت دور کے پی کے ایک فار ان دا نارتھ علاقے سے آیا ہوں. ویسے تو کچھ کام تھا لاہور میں، لیکن میں نے کہا کہ یہاں بھی حاضری دیتا ہوں. ایک تو دفعتاً ایک سوال میرے ذہن میں آ گیا ذکر کے حوالے سے کہ یہ وذکر اسم ربک کے پھر کیا مصداق ہوگی؟ جی، اللہ کو بہت یاد رکھو. سودا تولتے وقت، بات کرتے وقت، چغلی کرتے وقت، غیبت کرتے وقت یاد رکھیں گے تو ذکر کثیر ہے. اور وہ میں نے اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بتا دیا، وہ بھی ٹھیک ہے. یعنی تسبیح بیٹھ کے گن کر تسبیح کرتے جانا یا پڑھتے جانا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسوہ قائم نہیں کیا ہے. آپ نے موقع کے لحاظ سے دعائیں کی ہیں،
شیشہ دیکھا ہے دعا کر لی ہے، کپڑے پہنے ہیں دعا کر لی ہے، کھانا کھایا دعا کر لی ہے، کھانا شروع کرنے لگے دعا کر دی ہے، گھر سے نکلنے لگے دعا کر لی ہے، بازار میں داخل ہونے لگے دعا کر دی. آپ کا اسوہ یہ ہے. اور کوئی کچوکے شیطان نے لگائے ہیں تو اس وقت پناہ مانگ لی، لاحول پڑھ لیا، اعوذ باللہ پڑھ لیا. تو یہ ذکر کثیر ہی ہے. یعنی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے پر عمل کریں تو سوائے اس کے جو انہوں نے گنجائش ایک نکالی ہے اس کے علاوہ کوئی موقع بچتا ہی نہیں ہے. تو ہر وقت آپ ذکر میں ہیں، لیکن اصل چیز یہ ہے کہ آپ ہر وقت خدا کو یاد رکھیں کہ بھئی میرے سے کوئی ایسا کام نہ ہو جو اللہ کو ناپسند ہو. تو بس آپ ذکر میں ہیں. صحیح. دوسرا سوال میرا یہ تھا جی کہ نظریہ اتمام حجت کا جو کانسیپٹ ہے، اس پہ اگر آسان الفاظ میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن سمجھ نہیں پا رہا ہوں. اتمام حجت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی بات کو اس قدر واضح کر دیا اور اس قدر دلائل دے دیے کہ سامنے والے کے لیے نہ انکار کرنے کی کوئی گنجائش رہی، نہ کوئی سوال باقی رہا، نہ کوئی اعتراض باقی رہا. یہ بنیادی معنی ہے اس کے کہ میں نے اپنی بات اس طرح سے واضح کر دی کہ آپ کے دل میں کوئی سوال، کوئی اعتراض، کوئی شبہ باقی نہیں رہا، بالکل دو ٹوک ہو گئے. یہ کام صرف رسول کرتے ہیں، میں آپ نہیں کر سکتے. کسی عالم کو یہ یارہ نہیں ہے کہ وہ کسی پر اتمام حجت کر سکے. البتہ اللہ تعالیٰ علماء کے ذریعے سے فضا بنا کر، ماحول بنا کر کرتے رہتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن وہ بیان نہیں ہوتی کہیں. اب رسول جب آتے ہیں تو وہ اپنے 23 سال لگا کر، 40 سال لگا کر، 950 سال لگا کر وہ اتمام حجت کر جاتے ہیں. اپنے سامنے کی قوم پر حق بات بالکل واضح کر جاتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ میں لِکَیْ لَا یَکُونَ حُجَّةً عَلَى النَّاسِ لِلنَّاسِ عَلَیکُم، اس طرح کیا کہ تمہارے لیے اللہ کے رسولوں کے آنے کے بعد لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت قائم نہ رہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میرے پاس سمجھ نہیں آئی. تو جب یہ سٹیج آ جاتی ہے تو اس کو ہم اتمام حجت کہتے ہیں. یہ رسول کرتے کیسے ہیں؟ وہ قرآن مجید اس پر گواہ ہے کہ وہ اپنی بنیادی بات شروع میں رکھتے ہیں، لوگ اعتراضات کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، بحث ہوتی ہے، پورا معاشرہ خلاف ہو جاتا ہے. اس میں پھر رسول کے ساتھ دو کام ہونے لگ جاتے ہیں. ایک طرف یہ ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے سوالوں کے جواب، اعتراضات کا جواب دے رہا ہوتا ہے. قرآن نازل ہو رہا ہے، سمجھ لیجئے کہ سوال جیسے ابھی آج ہم نے پڑھا کہ وہ کہتے ہیں ماں باپ کی بات مانیں گے، تو اللہ نے اس پر تو یہ سوالات، اعتراضات ہو رہے ہوتے ہیں. دوسری طرف رسول کو مادی معنی میں ٹینجیبل طریقے پر کچھ کامیابی مل رہی ہوتی ہے. وہ کامیابی اس کو اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں قرآن میں کہ دیکھو ہم چاروں طرف سے تمہیں گھیر رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو پھر بدر جیسا واقعہ ہو جاتا ہے کہ آج فیصلہ ہو جائے گا کہ کون حق پر ہے. کافر بھی اس لیے نکلے، مومن بھی اس لیے نکلے، اور فیصلہ ہو گیا. اس کو قرآن نے کہا میں نے فرقان بنا دوں گا تمہارے لیے. تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ مادی دنیا میں بھی گواہی آ جاتی ہے اور علمی دنیا میں بھی گواہی آ جاتی ہے. تو مثال کے طور پر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرقان کو تھوڑے سے الفاظ میں بیان کرنا کوشش کرتا ہوں کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا رسول ہے، اس کو گرا کر دکھاؤ. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین. اب وہ پوری قوم خلاف کھڑی ہو جاتی ہے، سارے لاؤ لشکر لے کر آ جاتے ہیں، یہود بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، قریش بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، عیسائی بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شکست نہیں دے سکتے. تو اب جو اللہ نے کہا کہ بھئی میرا یہ رسول غالب آئے گا، وہ غالب کر کے دکھا دیتے ہیں. جو مرضی کر لیں عرب نہیں ہٹا سکے. تو اب یہ دو پہلوؤں سے علمی طور پر سوالوں کے جواب ہو گئے، اعتراضات کے جواب ہو گئے، اور عملی طور پر ایک شخص کو غالب کر کے دکھا دیا. تو اس طرح سے اتمام حجت ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں. اب ابو بکر صدیق کے لیے آنکھوں دیکھا ہوا رسول تھا. میرے لیے تو تاریخی رسول ہے نا. ابو بکر کے لیے رضی اللہ عنہ آنکھوں دیکھا ہوا رسول تھا. انہوں نے جب کہا کہ یہ ہوگا، وہی ہوا. آپ نے جو پیشین گوئیاں کی وہی ہوئیں. یہاں تک کہ بدر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ آپ نے کہا عتبہ یہاں گرے گا، شیبہ یہاں گرے گا، فلاں یہاں گرے گا، فلاں یہاں، اور ویسا ہی ہوا. یہ ہو رہا ہوتا ہے. تو عملی یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صحابہ کے لیے ٹینجیبلی، حسی پیمانے پر ثابت تھی. حواس سے ثابت کیا گیا تھا. پانچوں حواس دیکھ رہے تھے اور علمی طور پر سوالوں کے جواب ہو رہے تھے. تو میں نے یہ استدلال اختیار کیا. ایک صاحب کو میں نے کہا بھی آپ ایک فلم بناتے تھے، تو میرے پاس آیا کہ میں کوئی ڈرامہ بنانا چاہتا ہوں، فلم بنانا چاہتا ہوں، تو آپ بتائیں. میں نے کہا اس پر بنائیں خدا نے کس طرح سے اپنے رسولوں کو ثابت کیا ہے.
اور میں یہ جملہ بولتا ہوں، جسارت کرتا ہوں، لیکن میرے خیال میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ثبوت اتنا واضح ہے، اتنا قطعی ہے کہ وہ خود اللہ کی بھی دلیل ہے۔ اس طرح سے اتمام حجت ہوا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں کتابیں لکھی گئی دلائل نبوت، تو معجزات کو دلیل بنا دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود کہ وہ آئے، اکیلا شخص کھڑا ہوا پورے عرب کے خلاف توحید لے کر، سارا عرب مشرک تھا، اس نے کہا کہ میں غالب آؤں گا، 23 سال کے عرصے میں غالب آ گیا۔ آپ منٹگمری وارڈ کو دیکھ لیجئے، آج کل کے جدید جو فلسفی ہیں تاریخ کے، ان کو اٹھا کر دیکھ لیجئے، وہ ڈھونڈ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کوئی سوشل محرکات معلوم ہو جائیں، کہ کوئی بڑا سوشل مسئلہ تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلوشن دیا اور سیاسی لیڈر کے طور پر مان لیا گیا۔ ایک نہیں نکال سکے۔ آپ اکیلے دین، آپ نے باتیں وہ کی جو دشمن کی پیدا کرنے والی، لیڈر بنانے والی تھوڑی تھی۔ بتوں کو نہیں ماننا، توڑ دو ان کو، یہ کر دو وہ کر دو، شراب چھوڑ دو، زنا چھوڑ دو۔ اور سیدہ عائشہ کہتی ہیں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدریس سے بات نہ کرتے تو جو بات آپ پہ آ کرتے تھے لوگ آپ کو نکال دیتے عرب سے۔ تو آپ نے تو کوئی سوشل کوئی پرابلم تھا اس کو سالو کرنے نہیں آئے، بلکہ آپ نے پیدا کیے۔ آپ نے باپ کو بیٹے سے لڑایا ہے، آپ نے چچا کو تایا سے لڑایا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سوشل مسائل کے حل کے لیے آئے تھے، وہ آئے تھے دین بتانے کے لیے، بتا کر چلے گئے، اور کوئی ان کو بال بیکا نہیں کر سکا۔ اچھا سر، مکتبہ فراہیہ میں جس فارمولیٹڈ فارم میں یہ کانسیپٹ موجود ہے، کیا اس سے پہلے کی روایات میں اس چیز کا کوئی؟ جی، ابن حزم کے ہاں کچھ آثار ملتے ہیں اس کے، اور فتح الباری میں کچھ آثار ملتے ہیں، لیکن اس سے پہلے البتہ جو اس زمانے کے غیر مسلموں نے کتابیں لکھی ہیں صحابہ کے خلاف، اس میں ایک جملہ ملتا ہے۔ مثلا جان آف دمشقس جو تھا، یوحنا دمشقی کہتے ہیں ہماری عربی کے اندر، اس نے جملہ لکھا ہوا ہے کہ یہ صحابہ کو، ان کا خیال یہ ہے، صحابہ کا نام لے کر ذرا طنز کے ساتھ، کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول آئے ہیں، حق بات واضح کر دی، اب ہم دنیا کے اوپر بتائیں گے کہ ہمارا غلبہ ہوگا۔ وہ یہ جملے لکھتا ہے۔ تو صحابہ کا بیان جو ہے وہ جان آف دمشقس نے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پہلی کتاب ہے جو اس نے لکھی ہے، تو صحابہ کے اوپر بھی اس طرح سے تان کرتا ہے، تو اس میں یہ لکھا ہوا۔ تو گویا کہ جو صحابہ کی بات ان تک پہنچی وہ یہی تھی کہ اتمام حجت ہو چکا ہے، اب ہمارا دور ہے، ہم نے غلبہ حاصل کرنا ہے، پوری دنیا پہ غلبہ حاصل کریں گے۔